السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صفوان رائمہ سے نہیں، یالے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سبھی نفوس نے ایک ساتھ حسان کو دیکھا جو بہت پرسکون بیٹھا تھا۔ صفوان کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی یالے نے حد درجہ پھٹی آنکھوں سے حسان کو دیکھا۔ یالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ ساکت کھڑی یالے کی آنکھوں کی پتلی نے حرکت کی۔ منظر کا رخ بدلا اور تیزی سے رنگ بدلے اور وقت چند دن پیچھے کی جانب سرکا۔ حسان کی آنکھ مسلسل دستک سے کھلی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ہراساں سی ہشمہ کھڑی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کی اڑی رنگت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں سو نہیں پا رہی۔ حسان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا یہ بتانے کے لیے آپ نے مجھے جگایا ہے؟ جہاں تک حسان کو یاد تھا پچھلے کچھ دنوں سے بے طرح مصروف تھی وہ، اس کے پریکٹیکلز اور رائمہ کی شادی کی تیاری میں، اور پھر امی کی سلواتیں اسے مزید چڑچڑا بنا دیتی تھیں۔ وہ بات بات پر اس سے الجھ پڑتی تھی۔ حسان کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ صرف اس سے ہی الجھتی تھی۔ اپنی ساری فرسٹریشن وہ اس پر ہی نکالتی تھی۔ وہ اس سے تفصیلاً اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے وقت بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ آفس، پھر فنکشنز کے انتظامات اور ساحل کی میڈیکل رپورٹ کی ایمبیسی میں سبمیشن نے اسے بری طرح پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی بھی کچھ دیر قبل ہی وہ آ کر بستر پر گرا تھا اور قدرے تھکا ہوا تھا کہ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ چینج کر سکے، لیکن ہشمہ کی دستک نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے۔ ہشمہ اپنے کمرے کی جانب کا اشارہ کیا۔ کون؟ نیند کا غلبہ اور اوپر سے ہشمہ کی بیٹو کی باتیں اسے تب چڑھی۔ آپ اسے باکس میں بند کر دیں گے؟ حسان کو اس کے بیٹو کے پن پر کوفت ہوئی تھی۔ ہشمہ کو وہی جمع ہوا چھوڑ کر راہداری کی دوسری جانب اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور تھاٹ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ ترتیب شدہ تھا۔ حسان نے ایک بھرپور نگاہ کمرے پر ڈالی اور ایڑیوں کے بل گھوم کر ہشمہ کو دیکھا اور بنا کچھ کہے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جس سے پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ حسان نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے ہی پل فلک شگاف کہا اس کے حلق سے برآمد ہوا تھا۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا اس کے بستر پر گرا جہاں ساحل مزے سے سو رہا تھا۔ آپ اس سے ڈر رہی ہیں؟ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی انسانی کھوپڑی کی جانب اشارہ کیا جو رات کے اس پہر ہشمہ کی نیند حرام کیے ہوئے تھی۔ وہ لیب سے اسے پریکٹیکل کی تیاری کے سبب لائی تھی، مگر مارے خوف کے اسے کھول نہ پائی تھی، لیکن ساحل نے اس ڈبے کا مکمل آپریشن کیا تھا جس میں وہ بند تھی۔ ہشمہ باوجود لاکھ کوشش کے اس کو ہاتھ لگانے سے قاصر رہی تھی اور ڈر کے مارے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے حسان کے دروازے پر دستک دی اور نتیجتاً وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ ہشمہ نے دانت کٹکھٹا کر کہا۔ اوکے ریلیکس، حسان نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کھوپڑی کو ڈبے میں رکھ دیا۔ اس سال تمہاری ہاؤس جاب شروع ہو جائے گی۔ میرے خیال میں تم کو اس سب کی عادی ہو جانا چاہیے۔ آفٹر آل تم ایک ڈاکٹر ہو۔ حسان نے ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سے پہلے میں ایک انسان ہوں اور میری بھی کمزوریاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے باکس اٹھا کر اور جھک کر ٹیبل کے نیچے رکھ دیا۔ آپ کو اپنی کمزوریاں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ تو کسی نہیں، ہشمہ نے حسان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ حسان کئی پل اسے والہانہ انداز میں دیکھتا رہا۔ چائے پئیں گی؟ وہ خاموشی ٹوٹی۔ ہاں بالکل، وہ مسکرائی۔ تو 2 کپ بنا کر ٹیرس پہ آ جائیے، انتظار کر رہا ہوں میں وہاں۔ ہشمہ صدمے سے چیخ پڑی۔ لیکن پوچھا آپ نے تھا مجھ سے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بناؤں گا۔ ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے مثبت جواب دیا، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں علاوہ آپ کو کمپنی دینے کی؟ حسان کندھے اچکاتا ہوا مڑا۔ لیکن آپ کو تو کافی پسند ہے، چائے نہیں؟ وہ پھر چیخی تھی۔ جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طرح میں اپنی زندگی میں 2 قسم کی کڑواہٹ نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی صورت میں ہی کافی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے حسان نے اس کو آگ ہی لگا دی تھی۔ اور اتفاق ہی تھا، جب حسان ٹیرس پر کھڑا ہشمہ کا انتظار کر رہا تھا اس وقت اس نے اسٹڈی میں روشنی دیکھی تھی۔ حسان نے چونک کر گھڑی پر وقت دیکھا جو رات کے 2:30 کا وقت بتا رہی تھی، پھر میکانکی کے انداز میں چال چلتا اسٹڈی کی طرف آ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اپنے دفتری امور نپٹانے کے بعد اس نے لائٹ بجھا دی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر سے اسٹڈی کا جائزہ لیا، وہاں سب کچھ ویسے ہی دھرا ہوا تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور روشنی بند کر دی۔
اس سے پہلے کہ پلٹ کر وہ دروازے سے باہر نکل جاتا، ڈیسک ٹاپ کی جلتی پیلی بتی نے اسے متوجہ کیا، جو کہ اس بات کا اندیہ تھی کہ کوئی اس ڈیسک ٹاپ کا استعمال کر رہا تھا۔ یہ ڈیسک ٹاپ زیادہ تر عمل کے زیر استعمال رہتا تھا، مگر حسان کے ڈیسک ٹاپ میں خرابی کے سبب عمل کا ڈیسک ٹاپ اسٹڈی میں رکھنا پڑا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کی بورڈ پہ بنا سوچے سمجھے ہاتھ مارا۔ ڈیسک ٹاپ شٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا، یقیناً وہ کوئی استعمال کر رہا تھا، لیکن حسان کی آمد کے سبب اسے ہڑبڑی میں بند کرنا پڑا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز ڈیسک ٹاپ کی ونڈو پر ظاہر ہوئی تھی۔ وہ ایک چیٹنگ ویب سائٹ تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، حسان خود اکثر کمپیوٹر چیٹنگ سائٹس استعمال کرتا تھا، لیکن چونکا دینے والی وہ آئی ڈی اور میسیجز تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حسان نے ان میسیجز کو اسکرال کیا۔ کئی دن سے پہیلی بنا معمہ مزید الجھ گیا تھا۔ ڈیسک ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ اٹھ کر واپس ٹیرس پہ چلا آیا تھا۔ حشمہ پہلے ہی موجود تھی وہاں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتی وہ بولی تھی۔ حسان کا دل یکدم ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا دور آسمان کو گھورتا گھون چائے حلق میں انڈیلنے لگا۔ حسان، حشمہ نے اس کے بازو پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ یالے سے پھر بحث ہوئی ہے آپ کی؟ حشمہ کی بات پر وہ چونکا۔ یالے کا اس وقت کیا ذکر؟ وہ الجھا ہوا کہہ رہا تھا۔ جب میں چائے بنانے گئی تو یالے مجھے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مجھے لگا کہ حشمہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر حسان کا دماغ گم ہوئے پزل کے ٹکڑے جوڑ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے ساری چیٹنگ کے پرنٹ نکالے اور یالے کے آگے رکھے۔ تم کو لگتا ہے جو کھیل تم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو کوئی اس کے بارے میں جان نہیں پائے گا؟ یالے نہ تو اس کے سوال پہ چونکی تھی اور نہ ہی گھبرائی تھی، یوں جیسے وہ اس سوال کے انتظار میں ہی تھی۔ اب دیکھنا کیسے تمہارا کھیل تم پہ الٹاؤں گا۔ یالے 2 قدم آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکی۔ تم مجھے کبھی مات نہیں دے پاؤ گے۔ کوئی بھی مرد کسی عورت کے شاطر دماغ کے سامنے ٹک نہیں پایا، تاریخ گواہ ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ کوشش مت کرو ورنہ منہ کے بل گر جاؤ گے۔ اس کی مسکراہٹ میں خود اعتمادی تھی۔ ایک پل کو حسان ٹھٹک کے رہ گیا۔ یالے کی پتلی نے پھر سے حرکت کی تو حسان چونک گیا۔ یالے اسی طرح مسکراتی ہوئی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، اور صفوان اپنی فیملی کے ساتھ اچانک نکاح سے 2 دن پہلے آ گئے تھے۔ 2 دن بعد ہونے والے نکاح کے سلسلے میں وہ مہندی اور نکاح کا جوڑا دینے آئے تھے۔ حسان ان کی منافقت برداشت نہ کر پایا اور پھٹ پڑا۔ اس کے ایک جملے نے سبھی کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے پر مجبور کیا، تو صفوان کے حملے نے چاقی کے پہاڑوں میں ہونے والے ایٹمی دھماکوں جیسے اثرات مرتب کیے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔